بلتستان کا دورہ کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر 2020 الیکشن سے پہلے کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی گیم چل رہی ہے؟ جی دیکھیے، اس وقت حکومت کی کوشش ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرے. ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے. گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر اگر انہوں نے وہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جو پاکستان کے الیکشن میں کھیلا تھا تو ہم اس کی مذمت کریں گے، اور ایسی کوئی بھی کارروائی پاکستان کا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے مقدمہ کمزور کر سکتی ہے. لہٰذا میں ان کو مشورہ دوں گا کہ یہ اپنے چھوٹے مفادات کی کھیل نہ کھیلیں، اور گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں انتخابات کی شفافیت کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون بھی وہاں پر اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرے گی، اور وہاں کے عوام کا جو مینڈیٹ مسلم لیگ نون کو ملا ہے ہم اس کے اوپر کسی کو میلی نگاہ نہیں ڈالنے دیں گے. یہ بدترین دھاندلی ہے، اور یہ اس حکومت نے سپریم کورٹ کا منہ چڑھایا ہے. ایک ایسا شخص کہ جسے سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے اور اسی طرح کی سزا دی ہے جیسی نواز شریف صاحب کو دی ہے، تو ایک جیسے فیصلے میں نواز شریف صاحب تو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، اور جہانگیر ترین ڈپٹی پرائم منسٹر بن کے کابینہ کے اجلاس میں بیٹھے اور افتتاح کرے منصوبوں کے. اس سے بڑا کھلا تضاد کیا ہوگا؟ اور یہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، یہ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں. اسی لیے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے.